آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر 10 سالہ جو زندگی گزاری آپ نے، اس زندگی کے اندر دیکھا جائے تو آپ کا اکثر وقت جو ہے وہ حرم شریف میں گزرا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں جو اسلام کا سب سے پہلا پروجیکٹ بنا ہے وہ بھی رسول اللہ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اسلام کا پہلا پروجیکٹ مسجد قباء کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد جب مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو گئی، مسجد مکمل تیار ہو گئی، تو اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دوسرا پروجیکٹ جو تیار کیا وہ بھی ایک مسجد تھی، اور وہ پروجیکٹ مسجد نبوی کی شکل میں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک اچھے معاشرے کی جو تشکیل کی ہے، جو سوسائٹی بنائی ہے، جو کمیونٹی بنائی ہے، وہ ساری کی ساری ایک مسجد سے تعمیر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پل نہیں بنوائے، کوئی بلڈنگیں نہیں بنوائی، کوئی سکول کالج نہیں بنوائے کہ جہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جائے، جہاں پر لوگوں کو رہنے سہنے کے طریقے سکھائے جائیں، جہاں پر لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل سکھائے جائیں۔ ان سارے کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بنائی وہ مسجد تھی، اور جب مسجد کی تعمیر ہوئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیے، یہ جو مسجدیں بنانا ہے، مسجدوں کو چلانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، یہ شوق کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہر بندہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ جب مسجد کی باری آئی مسجد نبوی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اچھی جگہ ڈھونڈی۔ یہ نہیں ہے کہ جو جگہ بھی ہے بس اس میں مسجد تعمیر کر دی جائے، ایک اچھی جگہ کی تلاش کی گئی۔ جب جگہ ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پتہ کرو یہ جگہ ہے کس کی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، جہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو بکر جگہ کے پیسے دے کر اس جگہ کو خریدنا ہے، شوق کا کام ہے نا، اس لیے اتنی تبدو کی جا رہی ہے، جگہ کی تلاش ہو رہی ہے، پھر اب جگہ کو خریدنا بھی ہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو خریدا، خریدنے کے بعد مسجد کا جب کام شروع ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 4 پتھر یعنی 4 اینٹیں اٹھا کر لا رہا تھا مسجد کی تعمیر کی طرف۔ میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس وقت 4 پتھر تھے، آج 4 اینٹیں لگا لیں، تو 4 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، مسجد کی طرف لا رہے ہیں، اور ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میری اچانک نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پتھر اٹھائے ہوئے۔ شوق کی بات۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، بھاگا دوڑا، میں نے کہا رسول اللہ آپ مجھے دے دیجئے، آپ آرام فرمائیں، ہم تعمیر کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس مسجد کے اندر میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور ابھی اینٹیں ختم نہیں ہوئی، پتھر پیچھے ہیں تو مہر لے آؤ۔ تو رسول اللہ کا یہ شوق کہ آپ نے جگہ کو ڈھونڈا، اچھی جگہ کی نشاندہی کی، پھر اسے خریدا، پھر اس کے کام کے اندر خود شرکت بھی کی، خود تعمیر کروائی،
اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. دیکھیں جب مسجدیں بنتی ہیں تو مسجدیں سانجھی ہوا کرتی ہیں، سب کی ہوا کرتی ہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بات چل پڑی ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، یہ ان کے محلے کی مسجد ہے. مسجدیں سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں. ہوا کچھ یوں کہ مسجد کی تعمیر کے دوران حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اب وہ واقعہ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا کہ کس واقعے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، لیکن جھگڑا ہو گیا. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیزیں سانجھی ہوا کرتی ہیں ان کی تعمیر میں جھگڑے بھی ہو جایا کرتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جایا کرتے ہیں. جب جھگڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی عمار کو راضی کرنا ہے. تو حضرت علی بھی مان گئے، رسول اللہ کی بات تھی، کہا منا لیں گے. تو جہاں جھگڑے ہوا کرتے ہیں وہاں پر پھر انہیں منایا بھی جاتا. دیکھیں یہ مسجدیں ہم سب کی سانجھی ہیں، ہم سب نے مل کر ان کو آباد کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اس کی مسجد ہے، ہمارے گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے تو ہم کیا پہلے کمیٹی بٹھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بڑا بھائی لگائے گا، چھوٹا لگائے گا، والد لگائیں گے. نہیں، بلکہ جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہی اس اپنے گھر کے کام کو کرتا ہے. تو یہ مسجدیں بھی ہم سب کی سانجھی. یہاں پر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ سانجھے کام ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو منایا بھی جاتا ہے. یہ سارے واقعات ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے ملتے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب یہ کام ہوتے ہیں تو منا بھی لیا جاتا ہے. مسجد نبوی کی یوں تعمیر ہوئی. اب مسجد نبوی کو آباد کیا. اب دیکھیں جب یہ جو منبر ہے نا مسجد کا، یہ بڑی عظمتوں والا ہے. جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو پورے معاشرے کی تشکیل اس منبر سے ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان بیان ہوئی اس منبر سے بیان ہوئی، حضرت عمر کی جو شان بیان ہوئی وہ اس منبر سے بیان ہوئی، حضرت عثمان کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی شانیں بیان ہوئی وہ اس منبر سے بیان ہوئی. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقوں نے تہمت لگائی تو پھر حضرت عائشہ کی شان کے اندر جو قرآن مجید اترا اور جو شان بلند ہوئی وہ بھی اسی منبر سے بیان ہوئی. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو بیان ہوئی وہ اسی منبر سے بیان ہوئی.